بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، ناولز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا، مجھے اس کی تھیم کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس تھیم پہ ہے۔ اس کو میں پڑھ لوں، آپ کو سنا لوں، پھر انشاءاللہ تھمبنیل پہ اس کی میں تھیم مینشن کر دوں گی۔ ناول جو ہے وہ کافی پرانا ہے، اس کا منتھ اور یہ مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ناول آنچل ڈائجسٹ میں آیا تھا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے عامرہ اور یہ رائٹر ہے حنا ملک۔ حنا ملک کے ناول پہلے بھی میں نے پڑھے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، یقیناً یہ بھی ناول بہت اچھا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ مجھے کھانسی ہے۔ کیسی رات تھی یہ، غموں میں ڈوبی ہوئی، اداس سی، سوگوار سی۔ اس کے لیے تو یہ رات امابس کی رات تھی۔ چاند بھی جانے کہاں تھا، شاید اداسی کی باہوں میں پڑا سسک رہا تھا۔ عجیب کالی گھور اندھیری رات تھی۔ اس نے تو سنا تھا کہ یہ رات ہر لڑکی کی زندگی میں خوشیاں لے کر آتی ہے، لڑکی کی ذات کا فخر اور اس کا مان ہوتی ہے، مگر اس کے لیے اس رات میں ایسا کچھ نہ تھا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے جھولتے نظریں اس شخص پر پڑیں جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، حتیٰ کہ اس کی ذات کا فخر بھی۔ اس کی زندگی برباد کر کے کس قدر سکون سے سو رہا تھا وہ۔ اس نے کرب سے آنکھیں بھینچ لی اور ذہن کے پردے پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ شوکت جا کے 3 بیٹے تھے، عقیل جا، شکیل جا اور عدیل جا۔ عقیل جا کے بھی 3 بیٹے تھے، عمر، علی اور عمیر۔ شکیل جا کے 4 بیٹے تھے، زبیر، خرم، شرجیل، نبیل۔ عدیل جا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، عامرہ۔ چونکہ گھر میں وہ اکیلی لڑکی تھی، اس لیے گھر بھر کی لاڈلی تھی، ہر کسی کی آنکھ کا تارا تھی، سوائے شرجیل اور نبیل کے باقی سب اس سے بڑے تھے۔ شرجیل بھی اس کا ایج فیلو ہی تھا۔ نواب شوکت جا اور ان کے بیٹے اپنے آبائی گاؤں کی بڑی سی شاندار حویلی میں رہتے تھے۔ نواب شوکت جا کی وفات کے بعد بھی بیٹوں نے آبائی حویلی کو نہ چھوڑا۔ عمر، علی اور زبیر شادی شدہ تھے اور بزنس کرتے تھے۔ عمیر، خرم، شرجیل اور نبیل پڑھتے تھے۔ خرم اور شرجیل کراچی میں ہوتے تھے، جبکہ عمیر اور نبیل اسلام آباد میں پڑھتے تھے۔ عامرہ نے حویلی کی روایت کے برعکس گاؤں کے ایک قریبی اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ اس نے میٹرک پاس کرتے ہی یہ ضد کی کہ وہ لاہور کے کسی کالج میں داخلہ لے گی۔ چونکہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس لیے کوئی اس کی بات ٹال نہ سکا۔ اس کی تو خواہش تھی کہ ہاسٹل میں رہے گی اور ہاسٹل لائف کو انجوائے کرے گی، مگر عقیل جان نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ اپنی نوجوان لڑکی کو یوں ہاسٹلوں میں نہیں رہنے دیں گے۔ لاہور میں شوکت جا کی خالہ زاد بہن کی بیٹی کا گھر تھا، وہ عامرہ کی رشتے کی پھوپھی لگتی تھی، سو ان کے گھر عامرہ کے قیام کا انتظام کیا گیا۔ عمیر اور عامرہ میں شروع سے ہی کافی انسیت اور دوستی تھی۔ جب وہ لاہور جا رہی تھی تو عمیر بڑا اداس نظر آ رہا تھا۔ تمہارے بغیر تو میں اداس ہو جاؤں گا۔ تم تم کون سا یہاں رہتے ہو؟ تم تو اسلام آباد میں ہوتے ہو، لیکن جب میں گھر آیا کروں گا تو تم یہاں نہیں ہوگی۔ دل بے حد گرفتہ تھا۔ تو میں بھی آ جایا کروں گی، دیکھو ہمیں وہاں جا کر بھول نہ جانا، عمیر نے کہا۔ عمیر بھی ایسی کر رہا تھا اور پھر وہ لاہور آ گئی۔ میمونہ پھپھو کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے صرف 2 ہی بچے تھے، سب سے بڑا پرداش آفریدی اور اس سے صرف 1 سال چھوٹی عظمیٰ۔ عظمیٰ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ملتان میں رہتی تھی۔ پرداش تھا تو عظمیٰ سے بڑا، مگر ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی ہی گریسفل اور ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی اس کی، ہر وقت یا تو بزنس میں مگر رہتا یا اپنے کمرے میں الگ تھلگ رہتا تھا۔ اس روز وہ لان میں بیٹھی تھی کہ سامنے دیوار پر 2 نیلے طوطے دکھائی دیے۔ وہ انہیں دیکھتے دیکھتے کہیں دور نکل گئی۔ عامرہ، پتہ ہے مجھے یہ نیلا نیلا آسمان بہت پسند ہے۔ پتہ ہے مجھے نیلے طوطے۔ عمیر چونکہ نیلے رنگ کا دیوانہ تھا، اس لیے وہ اسے نیلا طوطا کہا کرتی تھی۔ مجھے تو ہر نیلی چیز بے حد پسند ہے، جیسے نیلا پانی، نیلے پھول اور تمہاری نیلی جھیل سی آنکھیں۔ وہ کچھ شوق ہو گیا۔ اور تمہارا یہ نیلا پین؟ عامرہ نے ایک پین فضا میں لہرایا۔ ارے یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں کئی روز سے اسے تلاش کر رہا تھا، میں نے تمہارے کمرے سے اٹھایا تھا۔ ویسے یار پکی چور ہو تم، وہ مسکرایا۔ کیا کہا؟ میں چور ہوں اور تم کیا ہو؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ کمر پر رکھے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ چورنی کے گھر والا، شرارت سے اس کی پونی کھینچی اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ عامرہ کی لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ ارے عامرہ بیٹا، کس بات پر ہنس رہی ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ میمونہ پھپھو نے آ کر اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ وہ کچھ نہیں پھپھو، بس ایسے ہی۔ وہ ٹال گئی۔ اسی لمحے گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ پھپھو کھل اٹھی۔ عظمیٰ باجی اپنے بچوں اور میاں کے ساتھ آئی تھی، ان کا دیور خضر بھی ساتھ ہی تھا۔ آنٹی یہ کون ہے؟ پرشوق نگاہیں عامرہ پر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ عامرہ کو اس کی نگاہیں عجیب سی محسوس ہوئیں، چبھتی ہوئیں۔
بدن کے آر پار ہونے والی نگاہیں۔ بھتیجی ہے میری رشتے کے بھائی کی بیٹی، لاہور پڑھنے آئی ہے۔ او آئی سی۔ وہ مزید تو کچھ نہ بولا مگر اس کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آمنہ نے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ باجی آپ کا نام بہت مشکل ہے، 7 سالہ اسد نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا تو آپ ایسا کریں میرا نام ہی نہ لیا کریں۔ نہیں، میرا دل چاہتا ہے آپ کو نام سے پکارنے کو، اسد کی بجائے خضر نے جواب دیا۔ اچھا تو ایسا کرو مجھے باجی کہہ لیا کرو۔ اسد تم سے کہہ رہی ہیں، خضر نے کہا۔ جی میں آپ کی بھی باجی ہی ہوں، لا حول ولا قوت، مجھ سے 3-4 سال تو چھوٹی ہوگی آپ۔ آمرہ نے بحث ضروری نہیں سمجھی اور بچوں کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر عجیب دل پھینک قسم کا لڑکا تھا، اچھا خاصا ڈیسنٹ نظر آتا تھا مگر اس کی آنکھیں بہت مکار لگتی تھیں۔ اس روز بھی وہ کچن میں کھڑی تھی جب خضر نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ میں ہوں، انداز شوخی سے بھرپور تھا۔ کون؟ خضر بھائی؟ آمنہ نے پہچان کر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا انداز خضر کے لیے متوقع نہیں تھا۔ اس میں اتنا غضبناک ہونے کی کیا بات ہے؟ خضر بھائی میں آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں اور پلیز آئندہ مجھ سے ایسے بیہودہ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ وہاں سے چلی گئی جبکہ خضر سر جھٹک کر رہ گیا۔ عظمیٰ باجی 10 دن رہنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ جتنے دن وہ رہی خضر نے آمرہ کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ پرداش کو بھی خضر کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ آپ ہمیں یاد کریں گی؟ جاتے سمے خضر نے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، اول تو ایسا ممکن ہی نہیں، اگر آپ یاد آ بھی گئے تو میں آیت الکرسی پڑھ لوں گی۔ آمرہ کے جواب پر قریب ہی کھڑے پرداش کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ عظمیٰ کے جانے کے چند دنوں بعد ہی پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا۔ وہ چونکہ وہاں رہتی تھی اس لیے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ پرداش سے ویسے بھی اس کی اتنی بے تکلفی نہیں تھی۔ پرداش سارا دن آفس میں اور پھر ہسپتال میں رہتا، صرف رات کو سونے کے لیے گھر آتا تو آمرہ رات کے وقت پھپھو کے پاس ہاسپٹل میں ہوتی۔ پھپھو کے لیے پرہیزی کھانا بھی وہ خود تیار کرتی۔ پرداش بھائی کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا، شاید بہت تھک گیا تھا۔ پرداش نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، شاید وہ بھی نہا کر نکلی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لان کے سوٹ میں وہ بھی کھلا ہوا گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے جن سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ ہاں وہ ایک کپ چائے اگر مل جائے تو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ آمرہ تیزی سے مڑی، پرداش کے سینے سے سر ٹکرا گیا۔ آگے بڑھنا چاہا مگر یہ کیا؟ لمبے بالوں کی ایک لٹ پرداش کی شرٹ کے بٹن میں اٹک گئی۔ یہ صورتحال پرداش کے لیے بھی خجالت آمیز تھی۔ وہ بھی خجل سی کھڑی بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بال کچھ اس طرح اٹکے تھے کہ کوئی سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے بال آزاد ہوئے۔ وہ بنا پرداش کی جانب دیکھے کچن کی طرف چلی گئی۔ پرداش بھائی آپ نے مجھ سے پین لیا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اگر وہ مہر کا دیا ہوا پین نہ ہوتا تو وہ کبھی اتنا تردد نہ کرتی۔ اوہ وہ پین، آئی ایم سو سوری آمرہ، وہ تو شاید کہیں گم ہو گیا۔ کیا؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا۔ پرداش کے کہنے پر وہ کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہر وہ جو تم نے مجھے پین دیا تھا نا وہ کہیں گم ہو گیا۔ کیا؟ آمرہ تم ایک نشانی نہ سنبھال سکی؟ ارے میرے نیلے طوطے روتے کیوں ہو؟ یہ رہا تمہارا پین۔ وہ کھلکھلائی اور پین اس کے سامنے کر دیا۔ آمرہ آئندہ ایسا مذاق نہ کرنا، میں نے یہ پین بڑے خلوص سے صرف تمہارے لیے خریدا تھا۔ اگر تم نے اس کی حفاظت نہ کی تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ میں رتی بھر دلچسپی نہیں ہے۔ ہائے اللہ، تمہارا تو دل بھی طوطے جتنا ہے۔ عمیر کی باتیں یاد آتے ہی اس کے آنسوں میں بھی روانی آ گئی۔ اگلے 2 دن تک وہ اداس رہی۔ وہ اس وقت اندر بیٹھی تھی جب عمیر کی چہکتی ہوئی آواز پر وہ چونک گئی۔ سرپرائز! ارے نیلے طوطے تم! وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی بنا کسی اطلاع کے۔ بس سوچا تم کو سرپرائز دوں، اسلام آباد سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں۔ کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ وہ عمیر ایک بات کہوں مگر وعدہ کرو مجھ سے ناراض نہیں ہوگے؟ ارے تم کہو تو صحیح۔ وہ نا تمہارا پین گم ہو گیا ہے۔ اس بار تم مجھے ٹریپ نہیں کر سکتی، تم یہ مذاق پہلے بھی کر چکی ہو۔ یہ مذاق نہیں ہے آمرہ، تم بہت لاپرواہ ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں، خدا حافظ۔ وہ چلا گیا اور آمرہ کو رونا آ گیا۔ بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے تھے وہ دونوں، بچوں کی سی باتیں، بچوں کے سی شوق، خلوص اور پاکیزگی دونوں کے تعلق میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آمرہ تمہارا فون ہے؟ پرداش کارڈ لیس اسے تھما کر خود باہر نکل گیا۔ میرا فون کون ہو سکتا ہے؟ ہیلو، کیا حال ہے بھئی؟ دوسری طرف عمیر تھا۔ تم؟ نیلے طوطے میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ چہکی۔ بس دیکھ لو، اس روز تم مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ نہیں تو، وہ تو بس میں تمہیں آزما رہا تھا۔ تم بہت برے ہو، تمہیں پتہ ہے میں ساری رات روتی رہی تھی۔ تم روتی بھی ہو؟ شرارت سے پوچھا۔ عمیر کے بچے کب ہوئے؟ وہ بھی اول نمبر کا ڈھیڑ تھا۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ میں تو لڑکا ہوں، شرم تو لڑکیوں کو آتی ہے۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، تم مجھ سے کیوں نہیں شرماتی؟ بکواس بہت کرنے لگے ہو۔ اچھا میں فون رکھ دوں گی، اگر ایسی ویسی کوئی بات کی تو
دھمکیاں میز لہجہ تھا۔ یار ابھی وقت تو آنے دو، ایسی ویسی باتوں کا۔ عمیر مسکرایا، پھر وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھپھو اسپتال سے گھر شفٹ ہو گئی۔ چند دنوں سے برداشت کچھ دیر سے گھر آ رہا تھا۔ پھپھو تو دواؤں کے زیر اثر جلد ہی سو جاتی تھی اور وہ کافی دیر تک جاگتی رہتی۔ برداشت بھائی کھانا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی برداشت نے اس کو کندھوں سے جکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور ذرا سا قریب آیا۔ تم میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ جی وہ ہراساں ہو گئی تھی۔ دوسرا وہ بھی کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ جب کسی اور نے میری پرواہ نہیں کی تو پھر تم کون ہوتی ہو میرے لیے اتنی فکر مند ہونے والی؟ وہ عجیب مبہم سی باتیں کر رہا تھا، پھر اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آمرہ سہم کر رہ گئی۔ برداشت کا یہ روپ اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ پھپھو کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے بھی شکر کا سانس لیا اور پھر سے اپنی پڑھائی میں جت گئی۔ عظمیٰ کے سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ایمرجنسی میں پھپھو کو وہاں جانا پڑ گیا۔ برداشت شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آمرہ کا صبح پیپر تھا۔ گھر میں مالی، چوکیدار، باورچی اور ڈرائیور اور اس کی بیوی گھر پر تھے۔ پھپھو نے ساتھ والی بوا کو بھی گھر بلا لیا تھا کہ وہ آمرہ کے ساتھ رہیں۔ آمرہ کے پیپرز نہ ہوتے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی یا اس کے گاؤں بھجوا دیتی، مگر مجبوری تھی، وہ کیسے پیپرز چھوڑ سکتی تھی؟ پھپھو بے شمار نصیحتیں کر کے چلی گئیں۔ اسے ڈر تو محسوس ہوا، مگر بوا اور چوکیدار کی بیوی کی موجودگی میں تسلی رہی۔ بوا بوڑھی عورت تھی، جلد ہی سو گئی۔ چوکیدار کی بیوی اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ وہ کچھ دیر تک تو پیپر کی تیاری کرتی رہی، پھر پانی پینے کے لیے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اسے آہٹ سنائی دی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی میں سے کچن کے اندر جھانکا تو برداشت کو دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ وہ برف کے کیوبز گلاس میں ڈال رہا تھا۔ ارے برداشت بھائی، آپ کب آئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم سوئی نہیں؟ بس سونے ہی جا رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ ہاں نہیں، تم جاؤ اور سو جاؤ۔ برداشت کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد اسے یاد آیا کہ پھپھو کہہ گئی تھی کہ جس وقت بھی برداشت آئے یا اس کا فون آئے تو اسے فوراً ملتان فون کرنے کا کہنا۔ اسی لیے وہ برداشت کے کمرے میں چلی گئی۔ دستک دینے پر مدھم آواز ابھری، یس وہ برداشت بھائی۔ وہ اندر جاتے ہوئے جھجک گئی۔ وہ بنا شرٹ کے بستر پر نیم دراز تھا اور بائیں ہاتھ میں کسی قسم کا مشروب تھا، شاید پیپسی۔ آمرہ نے سوچا، کیا ہے؟ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ وہ دراصل پھپھو کہہ گئی تھی کہ کیا کہا انہوں نے؟ برداشت نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پھر دیکھتا چلا گیا۔ سرخ اور سیاہ امتزاج کے سوٹ میں اس کی گوری رنگت پھٹی پڑ رہی تھی۔ سردی کی تمازت سے سرخ ہوتے ہونٹ اور گال، نیلی جھیلسی آنکھیں اور گھنیری پلکیں۔ بس یہی لمحہ تھا جس نے ساری بساتی پلٹ کر رکھ دی۔ برداشت کے لیے اس کومل سی لڑکی پر قابو پانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کہاں وہ دیو ہیکل آہنی وجود کا مالک مضبوط مرد اور کہاں وہ نازک اندام چھوٹی سی لڑکی؟ ساری آہو بکا بیکار گئی، کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ درندہ تھا۔ جانے کہ اس وقت وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب برداشت حواسوں میں لوٹا تو اس کا نازک وجود پوری طرح اس کے شکنجے میں تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا، کچھ دیر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ رات کے مناظر فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیوں میں نے ایک معصوم لڑکی سے اس کی معصومیت چھین لی؟ وہ رو دینے کو تھا۔ کچھ دیر اسے اپنے حواس بحال کرنے میں لگے، پھر وہ سلیپر پیروں میں ڈالتا اٹھ کر باہر آ گیا۔ تمام ملازمین ابھی تک اپنے کوارٹر میں تھے۔ بوا بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا، پانی کا گلاس بھر کر آمنہ کے منہ پر چھینٹے مارے، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ پھر اپنا ہاتھ مضبوطی سے اس کے ناک اور ہونٹوں پہ رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اسے اور کبھی چھت کو گھورنے لگی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ آمرہ، آر یو آل رائٹ؟ جانے کس دل سے وہ یہ پوچھ رہا تھا، حالانکہ پتہ تھا کہ وہ درست حالت میں نہیں تھی۔ اتنا بڑا حادثہ جو ہو گیا تھا اس کے ساتھ، وہ اس کے لیے جوس لے آیا۔ اٹھو، یہ پی لو۔ برداشت نے اس کو اٹھایا۔ آمرہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ اپنے عظیم نقصان کا احساس ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بول، کیا بگاڑا تھا میں نے تیرا؟ کیوں کیا تو نے یہ ظلم میرے ساتھ؟ درندے، ظالم، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نفرت ہے مجھے تجھ سے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلا دی، تماچوں سے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ برداشت خاموش کھڑا رہا۔ بالآخر وہ خود ہی تھک کر کسی ٹوٹی شاخ کی طرح بستر پر ڈھہ گئی۔ آمرہ، دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالو، اس طرح تو تماشا بن جائے گا۔ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرو، وہ سمجھا رہا تھا۔ آمرہ اس پر ایک دزدیدہ نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ سارا دن اپنے کمرے میں گزار دیا۔ برداشت صبح سے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ سارا وقت اپنے کمرے میں روتی رہی۔ ایسی زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے، وہ یہی سوچ کر دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے اوپر چھت پر چلی گئی۔ ارادہ تھا کہ چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے گی۔ ابھی آگے ہی بڑھنے لگی تھی جب کسی نے اس کا بازو تھام لیا۔
आमरा ने मुड़कर देखा तो बर्दाश्त को मौजूद पाया। बर्दाश्त इत्तफाकन उसी वक्त घर आया था और उसे यूं दीवानावार छत की तरफ जाता देखकर फ़ौरन उसके पीछे आया था। छोड़ो मुझे, मर जाने दो मुझे, वो अपना आप छुड़वाने के लिए मचल रही थी। आमरा पागल मत बनो, होश में आओ, बर्दाश्त ने उसे झिंझोड़ा। मगर जब वो किसी तरह काबू में ना आई तो एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। वो एकदम सन्नाटे में आ गई और फिर वहीं बैठकर रोने लगी। बर्दाश्त ने बड़ी परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरा। सुनो आमरा, जो हुआ उसे ख्वाब समझकर भूल जाओ। अपनी ज़ुबान पर कुफर लगा लो, अगर किसी को बताओगी तो नुकसान उठाओगी। वो उसे समझाने लगा। अभी कुछ और नुकसान होना बाकी है। रोते रोते सर उठाया वो नज़रें चुरा गया। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, मैं नहीं, आपके साथ नहीं जाऊंगी मैं। आप मेरे घर फ़ोन कर दीजिए और मेरे घर वालों से कहिए आकर इस जिंदा लाश को ले जाएं। रोते रोते उसकी आवाज़ फटने लगी। बर्दाश्त का दिल कटने लगा। वो उसे लेकर नीचे आ गया और अगले ही लम्हे वो हवेली के लिए नंबर डायल कर रहा था। उफ, कैसी क़यामत थी कि वो आईने से भी नजरें चुराने लगा था। आमरा का हुस्न ही ऐसा तौबा शिकन था कि किसी भी आबिद व ज़ाहिद का ईमान ख़राब कर सकता था। जब रात की तन्हाई और मर्द और औरत के दरमियान कोई पाकीज़ा रिश्ता भी हायल ना हो तो मर्द को हैवान बनते देर नहीं लगती। वो अपने आप को इस किस्म के बहलावे दे रहा था मगर दिल को करार नहीं था। जब से आमरा गई थी वो मुसलसल अंगारों पर लौट रहा था। एहसास गुनाह खून बनकर रगों में दौड़ रहा था। बिलाखिर उसने एक फ़ैसला कर ही लिया। मैमुना के आते ही उनसे बात कर ली। वो अम्मी, मैं आमरा से शादी करना चाहता हूँ। शुक्र है बेटा, तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आई। मुझे भी वो बच्ची बड़ी पसंद है। मैमुना खिल उठी। कुछ ही दिनों बाद वो प्रपोजल लेकर हवेली जा पहुँची। उधर आमरा का ये हाल था कि जब से आई थी एक चुप सी लग गई थी। वो किसी को भी अपने ऊपर होने वाले जुल्म का ना बता सकी। बर्दाश्त का प्रपोजल आया तो घर वालों ने कुछ पसोपेश के बाद हाँ कर दी। घर के लड़कों में भी कोई शादी करने की पोजीशन में ना था क्योंकि सब पढ़ रहे थे, जबकि महरीन जा आमरा की वालदा बज़िद थी कि उनकी ज़िंदगी में ही बेटी की शादी कर दी जाए। वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थी। एक माह के अंदर अंदर सब काम हो गए। उमैर को जब से आमरा की शादी का इल्म हुआ था उसने इस्लामाबाद से घर आना कम कर दिया था। आमरा को तो गोया एक खामोश बुत का सा हाल था। जिस वक्त बारात के आने का शोर उठा तो तमाम लड़कियां बाहर चल गई और वो कमरे में अकेली रह गई। खुश हो? उमैर ने पूछा। उसने बदिक्कत तमाम गर्दन असबात में हिला दी। उमैर के दिल में एक टीस सी उभरी। ये मैंने किसी और मौके के लिए लेकर रखा था मगर शायद वो मौका मेरी किस्मत में ही नहीं था। मैंने एक मखमली डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया और ख़ुद उठकर बाहर चला गया। आमरा ने खोल कर देखा। उसमें फ़िरोज़े के जुड़ाव कंगन थे। शिद्दत गम से उसने आंखें भींच ली और फिर वो वक्त भी आ गया जब उसे विदा कर दिया गया। लाहौर से उनके गांव का 3 घंटे का फासला था। रुखसती होते ही वो लोग लाहौर के लिए रवाना हो गए। शादी चूँकि दिन के वक्त हुई थी इसलिए वो लोग तकरीबन 5 बजे लाहौर पहुँचे। इस कदर भारी ज़ेवरात का और कामदार शरारे में मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठे बैठे उसकी गर्दन अकड़ गई थी। 1 घंटा आराम करने के बाद ब्यूटिशियन आ गई जिसने बड़ी महारत से उसे तैयार कर दिया। मैमुना की इकलौते बेटे की शादी थी। घर में बेहद रौनक लगी हुई थी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद उज़्मा उसे कमरे में बिठाकर चली गई। बर्दाश्त उसके करीब बैठ गया। इरादा हाथ थामने का था मगर वो झटके से दूर हटी थी। मुझसे दूर रहिए बर्दाश्त आफरीदी, ये और उसी रूप आपके लिए नहीं सजाया गया। आमरा प्लीज़, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी कभी नहीं, मैं मरकर भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। प्लीज़, मैं बह गया था। मैंने बहुत से दिन पछतावे में गुजारे हैं। मैं वो वाकई शर्मिंदा था जब भी माफ़ी मांग रहा था, वरना माफ़ी मांगना बर्दाश्त आफरीदी की खसलत ना था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, समझे आप, और कान खोलकर सुन ले। मैं आपको शौहर तस्लीम नहीं करती। मेरी नज़र में आपकी वक़्त महज एक लुटेरे की सी है और अगर आपने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो याद रखिएगा मैं ख़ुदकुशी करने से भी दरेग नहीं करूँगी। बेहद कठोर और नखुवत भरा लहजा था। बर्दाश्त चुप हो गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी आमरा से होगी। सफ़र की थकान की वजह से वह जल्द ही सो गया था, जबकि आमरा ने सारी रात रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए अपना तल्ख़ माज़ी याद करने में गुजार दी। हाल में लौटते ही उसकी नज़र बर्दाश्त पर पड़ी थी। ये शख्स वाजिबुल कत्ल था। अगर उसके इख्तियार में होता तो वो उस वक्त उसका ख़ात्मा कर देती। शादी, वलीमा, दावतें, सब कुछ ख़त्म हो गया। 2 माह होने को आए थे मगर वो उसी तरह उससे बेगाना थी। अलबत्ता दुनियादारी वो दोनों बहुत अच्छी तरह निभा रहे थे। ज़ुबैर भाई का बेटा पैदा हुआ था और हवेली में जश्न का इंतज़ाम किया गया था। शादी के बाद पहली बार गांव जा रही थी। भाई तुम तो पिया देश जाते ही हम सबको भूल गई, भाभी ने शिकवा किया। लगता है बर्दाश्त भाई की संगत ने मैके वालों की याद ख़त्म कर दी। दूसरी भाभी के कहने पर वो फीकी सी हंसी हंस दी। बर्दाश्त बिस्तर पर नीम दराज था जबकि वो काफ़ी देर से तैयार हो रही थी। ब्राइट ब्लू कलर की सिल्क की कामदार साड़ी के साथ फिरोज़े का जुड़ाव, जेवर और बालों का जूड़ा बनाई वो बेहद हसीन लग रही थी। बर्दाश्त ने बड़ी गहरी नज़रों से उसको जांचा। वो तैयार होकर बाहर निकलने लगी तो बर्दाश्त ने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया।
اس نے حیرت سے گردن گھما کر دیکھا۔ ان 2-3 ماہ کے دوران تو اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ پلو چھڑانے لگی تو پرداش نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ ڈرتی نہیں ہوں، نفرت کرتی ہوں، وہ بے حد صاف گوئی سے بولی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر جائز حق رکھتا ہوں۔ پھر یہ دوری؟ آپ اپنا جائز حق ناجائز طریقے سے وصول کر چکے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے آج وہ کس موڈ میں تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اسے اشاروں سے تھام کر اپنے مقابل کرتے ہوئے شعر پڑھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو پرداش نے اسے چھوڑ دیا۔ آنے والا عمیر تھا۔ وہ آپ دونوں کو نیچے امی بلا رہی ہیں، تم چلو ہم آ رہے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ دنیا داری اچھی کر لیتی ہو۔ عمیر کے جانے کے بعد پرداش نے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سب کے سامنے میٹھی میٹھی مسکراہٹیں اور تنہائی میں نفرت کی باتیں۔ پرداش دھیرے سے ہنسا اور پھر اس پر جھک کر شاید پہلی بار اپنا بھرپور استحقاق استعمال کیا۔ وہ محض پھڑپھڑا کر رہ گئی اور تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، شدید نفرت، سمجھے آپ؟ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تو وہ بھی پیچھے ہو لیا۔ وہ 1 ہفتہ گاؤں میں رہی تھی اور اس 1 ہفتے کے دوران شاید ایک بار بھی اس کی عمیر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سنو، عمیر کے پکارنے پر وہ پلٹی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی روانگی تھی۔ ارے عمیر، کہو کیا بات ہے؟ وہ مسکرائی۔ تم واقعی اتنی خوش ہو یا پوز کرتی ہو؟ وہ بلا کا چہرہ شناس تھا۔ کیا مطلب؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ آمرہ، تم بے وفا تو نہ تھی، پھر یہ سب کیوں؟ دل کا درد لہجے میں سما گیا۔ میں نے تو کبھی تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بولو، کیا میں نے کبھی تم سے کوئی وعدہ کیا، کوئی قسمیں کھائیں؟ آمرہ تم تو… عمر پلیز، میں اب کوئی بچی نہیں ہوں، شادی شدہ ہوں، کسی کی بیوی ہوں۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ وہ چلی گئی اور عمر وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ وہ واپس لاہور آ گئے تھے۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ آمرہ، اگر تم چاہو تو کالج دوبارہ سے جوائن کر سکتی ہو۔ پرداش نے ایک بار اسے آفر تو دی تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آمرہ، تم کب تک مجھ سے یوں دور رہو گی؟ جب تک میرے جسم میں ایک رمق چاں بھی باقی ہوگی۔ وہ چٹک کر بولی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم پر اپنا حق زبردستی نہیں جتا سکتا؟ زبردستی تو آپ کر چکی ہیں، مزید کچھ باقی بچا ہے؟ لیکن آمرہ… مجھے کچھ نہیں سننا، آپ براہ مہربانی یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ کمبل تان کر لیٹ گئی اور پرداش تعصب سے اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کس طرح گزرے گی زندگی؟ آخر کس طرح میں اس نادان لڑکی کے دل سے میل صاف کر پاؤں گا؟ او میرے خدا! وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آمرہ، تم نے امی کو کیا بتایا ہے؟ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی کہ پرداش اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کیا بتایا ہے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں تم سے، آخر کیا ضرورت تھی دوسری باتوں کا ذکر کرنے کی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جھوٹ مت بولو، اگر تم نے نہیں بتایا تو پھر امی کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ بندھن زبردستی کا بندھن ہے؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ پھر امی کیوں کہہ رہی ہیں مجھے کہ میں گناہ گار ہوں؟ پرداش نے اس کو شانوں سے جگڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ واٹ؟ آپ کا مطلب ہے؟ ہاں، امی کو سب معلوم ہو گیا ہے۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو خدا کے لیے پرداش میرا گلا گھونٹ دیجیے، میں امی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی۔ امی کو پوری بات کا علم تو نہیں ہے، مگر تھوڑا تھوڑا شک ضرور ہو گیا ہے۔ شاید چوکیدار کی بیوی یا اس بوا نے کچھ بھانپ لیا تھا۔ ان دنوں تم حرکتیں بھی تو بہت عجیب عجیب کر رہی تھیں۔ آپ امی کو کسی طرح اس بات کا علم نہ ہونے دیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اسی کے شانے پر سر رکھ کے رو دی۔ یہ لڑکیاں بھی سدا کی بیوقوف ہوتی ہیں، جو دکھ دیتا ہے اسی کے وجود میں مداوع تلاش کرتی ہیں۔ ایزی میری جان، اگر انہیں اس بات کا علم ہو بھی گیا ہے تو اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اوکے؟ پرداش نے تسلی دی تو وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس روز کمرے کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پرداش کی پرانی ڈائری لگی تھی۔ آمرہ نے کھول کر دیکھا تو بس دیکھتی چلی گئی۔ اب پتہ چلا کہ وہ اس قدر آزردہ کیوں رہتا تھا۔ کسی سائرہ نامی لڑکی سے محبت میں دھوکہ کھایا تھا۔ دوسرے، اس نے اپنی ڈائری میں اپنے والد کا ذکر جہاں بھی کیا تھا بڑی حقارت سے کیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اس کا باپ ایک عیاش فطرت کا شخص تھا۔ میمونہ کو کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی خوشی نہ ملی تھی۔ پرداش ہمیشہ باپ کی شفقت سے محروم ہی رہا۔ آمرہ نے ڈائری بند کر دی۔ ایسے ہی اس نے بیڈ روم فریج کھول کر دیکھا جسے اس نے ہمیشہ لاک پایا تھا۔ جانے کیسے کھلی رہ گئی؟ فریج کھولتے ہی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اف توبہ، تو وہ یہ سب بھی استعمال کرتا ہے؟ اس نے فریج بند کر دیا۔ اسے اب معلوم ہوا تھا پرداش جو مشروب اکثر و بیشتر استعمال کرتا ہے وہ جسے پیپسی سمجھتی تھی وہ کچھ اور تھا۔ اسے ابکائی آنے لگی۔ رات کو پرداش آیا تو آمرہ نے بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلی بار دیکھا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ آمرہ گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ تبدیل کر گئی اور کور بدل کر لیٹ گئی۔ پرداش کافی دیر ٹی وی دیکھتا رہا۔ آمرہ کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بیڈ روم فریج کھول کر 2 پیپسی کی بوتل نکالی۔ ابھی گلاس بھرا ہی تھا کہ آمرہ اٹھ گئی اور لپک کر اس سے گلاس چھین لیا۔
تم جاگ رہی ہو؟ ہاں، صرف یہی نظارہ دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھ لیا نا، لاؤ یہ مجھے دے دو۔ برداشت نے اس کے ہاتھ سے گلاس لینا چاہا۔ نہیں، میں یہ زہر آپ کو نہیں پینے دوں گی۔ آمرہ نے گلاس فرش پر انڈیل دیا۔ پورے کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی۔ کیوں نہیں پینے دو گی؟ تمہارا مجھ سے تعلق ہی کیا ہے؟ وہ لاجواب ہو گئی۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ جس رشتے کو تم نے دل سے قبول نہیں کیا، پھر اس کے تحت اتنا حق کیوں جتا رہی ہو؟ تمہیں کیا میں یہ زہر پیوں یا نہیں وہ تلخ ہو گیا؟ آمرہ کیا کہتی چپ رہی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو پی کر میں چند لمحوں کے لیے ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ام الخبائث ہے جس کو پی کر انسان بہک جاتا ہے، اچھے برے کی پہچان کھو دیتا ہے، اور میں تو بہت بہکا ہوا اور بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولا۔ اسی لیے تو اسلام نے ہر قسم کے نشے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نشہ کر کے انسان اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتا۔ نشے میں وہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ آمرہ کو وہی خونی رات یاد آ گئی جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آپ یہ عادت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جانے کس جذبے کے تحت وہ کہہ گئی۔ کس کے لیے چھوڑوں؟ ہاں بولو، کون ہے میرا اپنا؟ سبھی تو بیگانے ہیں، سب نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیا کروں میں؟ مجھے نفرت ہے اپنی زندگی سے۔ اس کے دل کی تلخی زبان پر آ گئی تھی، حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آمرہ سے کچھ جواب نہ بنا تو کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ آمرہ بیگم، حق اس چیز پر جتایا جاتا ہے جسے دل سے اپنایا جائے، استحقاق اس چیز پر اچھا لگتا ہے جو اپنی ہو، اور میں بقول تمہارے صرف ایک لٹیرا ہوں اور بس۔ وہ مسلسل طنز کے نشتر برسا رہا تھا۔ آمرہ کی آنکھوں سے سیل رواں بہہ رہا تھا۔ ایک بھٹکا ہوا گمراہ شخص اس کا شوہر ہوگا، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ برداشت چند دنوں کے لیے لاہور سے کراچی گیا تھا، شاید بزنس کا کوئی کام تھا، مگر 2 ہفتے گزر گئے، وہ آیا نہ، اس کا کوئی خط، ٹیلی فون وغیرہ۔ میمونہ بے حد پریشان تھی۔ آمرہ کا دل بھی عجیب عجیب وہموں میں گھرا ہوا تھا۔ کراچی کے حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے، آئے دن دہشت گردی ہوتی تھی۔ وہ بے حد فکر مند تھی۔ جیسا بھی تھا، وہ اب اس کا شوہر تھا، اور شوہر کے لیے فکر مند ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ میمونہ تو بستر سے جا لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ نے گرم دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ عشاء کی نماز بڑے خوشو خضو کے ساتھ پڑھی، رو رو کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ دعا مانگ کر وہ اٹھی تو نظر سامنے دروازے میں ایستادہ برداشت پر پڑی۔ وہ جانے کب آیا تھا؟ چونکہ وہ نماز پڑھی تھی اس لیے اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ پہلے تو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ بالکل بے اختیاری عمل تھا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کم از کم اپنی خیریت کی اطلاع تو کر دی ہوتی۔ وہ رونے لگی۔ برداشت کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ تو کیا میرا انتظار ختم ہو گیا؟ برداشت کا لہجہ بے یقینی سے پر تھا۔ آمرہ کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو جھجک کر پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، وہ بے ربط ہوئی۔ یار، تمہاری بے قراری نے تو مجھے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ آمرہ بیڈ کے کنارے کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ آپ کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ چیخ کر بولی۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی۔ لگتا ہے آپ کافی تھک گئے ہیں، میں چائے لاتی ہوں۔ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ برداشت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں احساس ہے میری تھکن کا؟ وہ کیا کہتی، خاموش کھڑی رہی۔ ویسے ایک اور طریقہ بھی ہے میری تھکن اتارنے کا۔ برداشت کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ آپ کو دیکھ کر میری تھکن اور بڑھ جاتی ہے، وہ چٹخ کر بولی۔ مگر میری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ کہتے ہی برداشت نے دھیرے سے اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا، اور آمرہ کی کمزور سی مزاحمت برداشت کے بازو میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس روز اچانک ہی آمرہ کے میکے والے آ گئے تھے۔ ساری ینگ پارٹی آئی تھی، سب کزنز اور ان کی بیویوں اور بچوں کو دیکھ کر وہ تو دھنک رنگوں میں نہا گئی۔ اتفاق سے عظمیٰ بھی آ گئی تھی۔ اتنے سارے مہمان گھر میں تھے۔ میمونہ پھوپھو بیمار تھی، خانسامہ چھٹی پر گیا تھا۔ ایسے میں وہ بیچاری گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اتنی ساری ڈشز تیار کرنا تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کون سا کام کرے۔ میں کچھ مدد کروں؟ برداشت پانی پینے آیا تھا، مگر اسے اتنے سارے کام تنہا کرتے دیکھ کر مخلصانہ آفر دی۔ تھینکس، یہ خواتین کے کام ہیں۔ بھئی میرا خیال ہے بیوی کا ہاتھ بٹانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ کام کروانے لگا۔ آمرہ کو بڑی سہولت ہو گئی تھی، وہ سب کام جانتا تھا۔ پتہ ہے، میں جب امریکہ میں تھا تو سارے کام اپنے ہاتھ سے ہی کرتا تھا، اس لیے امور خانہ داری میں طاق ہو چکا ہوں۔ آمرہ نے ایک نظر تیزی سے سلاد کے لیے پیاز کاٹتے برداشت پر ڈالی۔ لمبا اونچا قد، مضبوط کسرتی جسم، شرٹ کا اوپری بٹن کھلا ہونے کی وجہ سے کچھ گریبان نظر آ رہا تھا۔ شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ پیاز کے دھوئیں کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انابی لب گھنی مونچھوں تلے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ بڑی محوے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب برداشت کی نظر اس پر پڑی، آج پتہ چلا کہ میں بے حد خوبصورت ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے، کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرایا تو آمرہ نے جھیم کر نظریں ہٹا لی۔ شام کو سب نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ سب سے پہلے سب نے برگرز اور کوکس لیں۔ خواتین نے کچھ شاپنگ کی۔ آمرہ نے اپنے لیے کچھ نہیں خریدا۔
ارے عامرہ، تم نے تو اپنے لیے کچھ خریدا ہی نہیں۔ بھابھی نے اسے الگ تھلگ کھڑے دیکھ کر کہا، بھابھی ابھی کچھ لینے کو دل نہیں کر رہا، ویسے ابھی تو جہیز اور بری کی بے شمار چیزیں پیک پڑی ہیں۔ پرداش بھائی، لگتا ہے آپ نے ہماری اس پیاری سی نند پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ بھابھی قریب ہی کھڑے پرداش سے مخاطب ہوئیں۔ نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل آپ کی نند کو ہی شاپنگ کرنے کا شوق نہیں۔ کیوں بھئی عامرہ، اتنی بڑی تبدیلی؟ ورنہ شادی سے پہلے تو تم بازار جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ نہیں بھابھی، وہ بس مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ ابھی تو شادی کو 6-7 ماہ ہوئے ہیں اور تم اتنی مصروف ہو گئی ہو، جب وہ ری کرتے چنکو منکو آ جائیں گے تو کیا کرو گی؟ بھابھی کی اس بات پر وہ شرم سے سرخ ہو گئی، جبکہ پرداش زیر لب مسکرا دیا۔ عامرہ جیولری سیکشن پر جا کر کھڑی ہوئی، یوں ہی مختلف چیزیں اٹھا کر دیکھ رہی تھی جب کسی نے اس کی گردن میں چین پہنائی۔ سامنے ہی آئینہ تھا، وہ بخوبی پرداش کو دیکھ سکتی تھی۔ پرداش نے خود ہی چین اور لاکٹ خرید کر اس کے گلے میں پہنا دیا، وہ احتجاج بھی نہیں کر سکی تھی۔ اس کے بعد سب لوگ پارک کی طرف آ گئے۔ شام کے 6 بج رہے تھے، کافی گہما گہمی تھی کیونکہ موسم بہت اچھا تھا۔ سب خواتین اپنے اپنے مجازی خدا کے ہمراہ واک پر نکل کھڑی ہوئیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ پرداش اس کے قریب ہی گھاس پر نیم دراز ہو گیا۔ جی نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں، اس کا موڈ خراب تھا۔ یار تم سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ سب باتیں ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، بھول جاؤ سب کچھ اور ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارو میرے ساتھ۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو میری عزت کا لٹیرا تھا وہی میرا شوہر ہے۔ میں چاہوں بھی تو وہ سب کچھ نہیں بھلا سکتی۔ اس خوفناک رات کا تصور ہی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں کہ اپنے لٹ جانے کا ماتم بھی نہیں کر سکتی۔ اوفو، تم اب بھی ایک پاک دامن اور عزت دار لڑکی ہو، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ تنگ آ گیا تھا اسے سمجھاتے۔ پاک دامن، اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ سنو، کیا شادی سے پہلے تم کہیں کمیٹڈ تھی؟ جانے اسے کیا سوجی، آپ سے مطلب؟ پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ جی ہاں، وہ جل کر بولی۔ کون تھا وہ خوش نصیب؟ آپ کیا کریں گے جان کر؟ روایتی شوہروں کی طرح اسے غیرت کے نام پر قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ تم بتاؤ، میں سننے کی ہمت رکھتا ہوں۔ عمیر، واٹ؟ کیوں، کیا ہوا؟ شاید مجھ سے واقعی بڑی زیادتی ہوئی۔ عمیر کا ستا ہوا چہرہ پرداش کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ عامرہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نہیں مانتی، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ سے جھوٹی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، میرے لیے یہ موت کی خبر ہے۔ میں دنیا کو چیخ کر بتاؤں گی کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ پرداش کا ہاتھ اس کے گال پر انگارے دہکا گیا۔ کیوں، کیا بہت برا لگا اپنے بچے کے لیے ناجائز کا لفظ؟ بکواس بند کرو۔ ہم قانونی اور شرعی طور پر میاں بیوی ہیں، پھر ہمارا بچہ کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ اس وقت قانون اور شریعت کہاں تھے جب آپ کے اندر شیطان سما گیا تھا؟ اوہ مائی گاڈ، اب میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب ایک پل یہاں نہیں رکوں گی، میں آج ہی گاؤں جا رہی ہوں۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ میں تمہیں گاؤں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نے آپ سے اجازت مانگی بھی نہیں ہے، وہ تنک کر بولی۔ صرف ایک شرط پر گاؤں جا سکتی ہو، مجھے آپ کی کوئی شرط منظور نہیں۔ وہ ہٹ دھرمی کی انتہا پر تھی۔ یاد رکھو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ گاؤں چلی آئی، کسی کو اس نے نہیں بتایا کہ وہ پرداش سے لڑ کر آئی ہے۔ ہر دم اداس اور کھوئی سی رہنے لگی۔ میمونہ پھپھو گاہے بگاہے چکر لگاتی رہتی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک گول مٹول سی پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ڈلیوری لاہور کے ایک بڑے ہسپتال میں ہوئی تھی۔ پرداش نے سنا تو وہ دوڑا چلا آیا، اس سے رہا نہ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ عامرہ کے پہلو میں گول مٹول سی گلابی بچوں کو بازوں میں بھرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ یوں لگا جیسے اپنی زندگی کو بازوں میں سمیٹ رکھا، وہ اپنے وجود کا ہی تو حصہ تھی، انسیت کیوں نہ محسوس ہوتی۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا لب و لہجہ بے حد شیریں تھا۔ بہت دلکش، بہت حسین، تم نے مجھے آج وہ تحفہ دیا جو شاید کوئی اور نہ دے سکے۔ پرداش، جی جانے پرداش، جی جان سے متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے نا؟ نہیں، ایسا مت کہو، ظالم تو میں ہوں، ظلم تو میں نے تم پر کیا تھا۔ پرداش، میں نے آپ کو معاف کر دیا اپنی بیٹی کی خاطر۔ عورت ماں بننے کے بعد عورت نہیں رہتی، ماں بن جاتی ہے، اور ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کا نام عزت رکھیں گے۔ عامرہ کے چہرے پر ممتا کا نور برس رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ عامرہ، تم نے مجھے آج نئی زندگی بخشی ہے، تمام آلودگیوں سے پاک زندگی۔ عامرہ زندہ باد، عزت پائندہ باد۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے چھوٹے سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔